بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو روزہ صرف اس امت کی خاصیت نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ انسان اول حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، ان سے ہی روزے چلے آ رہے ہیں۔ روزوں کی مقدار، تعداد میں تو فرق آتا رہا، لیکن روزے بہرحال ہر دور میں فرض رہے۔ آج بھی امت محمدیہ پر روزے فرض ہیں اور قیامت تک یہ روزے فرض رہیں گے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے انسان میں غمخواری آئے۔ انسان جب روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس میں رہے گا تو اس کو اس بھوک اور پیاس میں رہتے ہوئے ان لوگوں کا خیال آئے جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے ذہن میں آئیں جن کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو پانی کی فراوانی ہے، کھانے کی فراوانی ہے، ہم سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھائیں گے پئیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ فریج میں چیزیں موجود ہیں، گھر میں سامان موجود ہے، ہمیں پتہ ہے بازار سے ہم خرید لیں گے، ہماری طاقت اور استطاعت میں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کھانا پینا میسر نہیں، جن کے پاس پانی نہیں، جن کے پاس روٹی نہیں، جن کے بچے کھانے کے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے ان کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تم پر تو یہ 14-15 گھنٹے مشکل گزرے، ان کی تو پوری کی پوری زندگی مشکل میں ہے، ان کی پوری زندگی مشقت میں ہے۔ پھر اسی طرح انسان پورا سال گناہ کر کر کے یہ جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس جسم کو کھانے پینے اور مرغوب چیزوں سے روک کر اس جسم کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ جب یہ کھانے پینے سے رک جائے گا، کھائے گا پیے گا نہیں، جو بے تحاشا کھایا ہوا 11 مہینے کھایا ہوا ہوگا، 1 مہینہ روک کر اس جسم کی اصلاح کر دی جائے گی، اس جسم کو بہتر کر دیا جائے گا، پھر نئے سرے سے یہ جسم تیار ہو کر سامنے آ جائے گا۔